آج ہم آپ کے لیے جن قرآنی آیات کا وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی خاص آیات ہیں۔ یہ آیات بہت ہی مبارک ہیں اور ان کی بہت زیادہ برکات ہیں جو کہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ بس آپ اس کو جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں ویڈیو میں، اس طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ اس لیے آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو بھی آپ کی مراد ہوگی پوری ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یہ کسی کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار بھی ہم اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے اور اس سے کون سے فائدے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ ویڈیو کا کوئی حصہ بھی آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچے جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا باعث رحمت، سننا باعث رفت اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے۔ قرآن پاک حکمت اور دانائی کا مجسمہ ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی طاقت ملی، ایمان کی قوت ملی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن نور ہے۔ قرآن ایک پاکیزہ اور مکمل کتاب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ یہ قرآن مبین ہے۔ قرآن تمام کتابوں پر حاکم ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف کی، ہر لفظ کی اپنی ہی شان ہے اور اپنی ہی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن پاک کی بعض صورتیں، بعض اس کی آیتیں ایسی ہیں جن کی خاص طور پر فضیلت بیان کی گئی۔ ان فضائل اور برکات والی آیات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی شامل ہیں جن کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ ان دونوں آیات کی فضائل اور برکات کے بارے میں جو احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں تو آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس بڑے خزانے سے کیوں محروم رہے ہیں۔ ایسے خزانے سے محروم رہنا بالحقیقت بے عقلی ہی ہے۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو تو آپ نے قرآن پاک کی ان دونوں آیات کو اس خاص طریقے سے پڑھ لینا ہے کہ اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ان دونوں آیات کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ جس بھی پریشانی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لینی ہے۔ یہ 2 آیات آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ چلیں ہم بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمیعنا واطعنا غفرانک
ربنا وإلیکل مصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اگر آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 50 لاکھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار بے حساب دیتا ہے۔ کمی جو ہے وہ ہمارے مانگنے میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے یقین میں ہے، نہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کا کلام سچا ہے۔ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان آیات کی کیا طاقت ہے، کیا برکات ہیں، ان کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بقرہ کی آخری 2 آیات کی اہمیت کے بارے میں، ان کی برکات کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ یہ 2 آیات جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے پاس بھٹک نہیں سکتا۔ بحوالہ ترمذی اور نسائی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے ان دونوں آیات کو پڑھ لے اس کو تہجد کے برابر ثواب، اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب مل جائے۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے زمین کے خزانوں میں سے دی گئی، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں نہ پھر کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن نسائی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں، ایک وہ نمازوں کا تحفہ دیا گیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے 5 نماز، دوسری چیز جو دی گئی تھی وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ شرک کے علاوہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں سے معافی کی بشارت دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173 حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان 2 آیات کو پڑھے بغیر سونے کو بے عقلی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اس عمل کو آپ نے خود بھی پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی بہن بھائیوں کو بھی شیئر کر دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔